کسی نے سازش کی مکتب اہل بیت کے ساتھ، کسی ابلیس نے مکر کیا اور تعلیمات اہل بیت کو عام کرنے کی جگہ بد زبانی عام کر دی گئی. یہ جو رویہ اپنا لیا لوگوں نے اور اس کو مکتب اہل بیت کی خدمت سمجھتے ہیں، یہ پشت میں خنجر مارا انہوں نے مکتب اہل بیت کی. یاد رکھیں، یہ جو رویہ اپنا لیا لوگوں نے اور اس کو مکتب اہل بیت کی خدمت سمجھتے ہیں، یہ پشت میں خنجر مارا انہوں نے مکتب اہل بیت کی. ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو ہمارا کلام سناؤ، لوگ ہماری باتیں سنیں گے اہل بیت رسول کی تو ان کو فالو کرنے لگیں گے. آپ کے دروازے تو کھلے ہونے چاہیے تھے، اور کھلا دروازہ دین کے لیے دروازہ، تبلیغ کا دروازہ اخلاق سے کھلتا ہے، بد اخلاقی سے نہیں کھلتا، بند ہو جاتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو کسی نے سازش کی مکتب اہل بیت کے ساتھ، کسی ابلیس نے مکر کیا اور تعلیمات اہل بیت کو عام کرنے کی جگہ بد زبانی عام کر دی گئی. اب اگر ادھر سے کوئی ان کے مقدسات کی توہین کرتا ہے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جہاں پر حق و باطل کا ٹکراؤ ہوا ہے بیان نہ کیا جائے، کون حق پہ تھا کون حق پہ نہیں تھا، بیان کیا جائے، لیکن اخلاقیات کی حدود میں رہتے ہوئے. یہ مدد کرے گا لوگوں کو حق باطل پہچاننے میں. لیکن اگر بد زبانیوں کی اور بد اخلاقیوں کی ریکارڈنگز بنا کر اور ویڈیوز بنا کر لوگوں کو دکھائی جائیں گی، کوئی قریب آتا ہوا بھی قریب نہیں آئے گا. قریب آتا ہوا بھی قریب نہیں آئے گا. تو فرمایا کہ اگر تم کرو گے یہ حرکت تو وہ کریں گے. اب اگر ادھر سے توہین ہوگی تو پھر اس کے نتیجے میں ادھر سے توہین ہوتی ہے، تو اصل میں وہ امام کی توہین اس نے تو کی ہے، لیکن اصل میں کرانے میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو ادھر سے توہین کرتے ہیں ان کے مقدسات کی. اس آیت قرآن کی روشنی میں چونکہ اس نے بتا دیا کہ جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے تم ان کے بارے میں بدزبانی کرو گے. اللہ بتا رہا ہے جس نے انسانوں کی نفسیات خلق کی ہیں کہ پھر تیار رہو کہ وہ جس کو تم اللہ کہتے ہو وہ اپنی جہالت اور دشمنی میں آ کر وہ اس اللہ کے بارے میں وہی زبان استعمال کریں گے جو تم نے ان کے جھوٹے خداؤں کے بارے میں استعمال کی. اس سے زیادہ کلیئر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن قرآن کو کوئی لفٹ کروائے تو، اہل بیت کے اس فارمولے کو کوئی لفٹ کروائے تو، کہ جس میں کہا گیا کہ روایات خلاف قرآن اگر ہوں تو ان پر عمل نہ کیا جائے، ان پر عمل ترک کر دیا جائے.